ابن نظیر کا ترجمہ اٹھا لے، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اٹھا لے، شاہ عبد القادر کا ترجمہ اٹھا لے، محمود الحسن کا اور مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ اٹھا لے، سر سید احمد کا ترجمہ اٹھا لے، ان کے بعد اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جب اٹھائیں گے آپ کو ہر لفظ کے اندر عشق مصطفیٰ نظر آئے گا۔ جب لوگوں نے ترجمے کیے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب یہاں لوگوں نے ترجمے کیے، لوگ بھٹک گئے، لوگوں نے کہا کہ اے معبود ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کو کھول دیا، اور اگلی آیت کا ترجمہ کیا کہ آپ کے اللہ رب العالمین نے تمام گناہ پہلے اور بعد والے معاف فرما دیے۔ معاذ اللہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں عقیدہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ فقہ اکبر یہ عقیدہ کی کتابیں ہیں، 8 کتابوں اٹھا لیں جو مشہور کتابیں ہیں، فقہ اکبر کو اٹھا لے، شرح فقہ اکبر کو اٹھا لے، مواقف کو اٹھا لے، شرح مواقف کو آپ اٹھا لے، اور آپ نبراس کو اٹھا لے، شرح عقائد جو تمام مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، تمام کتابوں کو اٹھا لے، اس کے اندر یہ اجماعی عقیدہ موجود ہے۔ ان الانبیاء كلهم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000 کروڑ انبیاء ہے، سارے کے سارے انبیاء ہر خطا، چاہے وہ چھوٹی غلطی ہو چاہے وہ بڑی غلطی ہو، چاہے نبوت سے پہلے ہو چاہے نبوت سے وہ بعد میں ہو، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں جب ترجمہ کرنے کے لیے علماء آئے، انہوں نے کہا اے معبود آپ کے اللہ نے پہلے گناہ اگر بعد میں ہوئی اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا، لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت جب اس آیت میں پہنچے تو آپ کے ایک ایک لفظ کے اندر عشق مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ آپ نے کہا او مفسروں اور ترجمہ کرنے والوں، تم نے حفظہ بھی نہیں ہے، تم نے عربی کو جانا بھی نہیں ہے، لام کا صرف ایک معنی نہیں ہوتا۔ آپ ہدایت الناف کو اٹھائے، شرح بیت کو اٹھائے، اس کے اندر لام کے معنی آتے ہیں، لام علت کے لیے ہوتا ہے، لام تخصیص کے لیے ہوتا ہے، لام زیادہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں لام علت کا ہے، یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اے معبود آپ کے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، بلکہ معنی یہ ہے اے معبود آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کے پہلے بھی اور آخری گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اندر آپ کو عشق نظر آئے گا، اور اللہ نے اپنی محبوب کی امت کے گناہ کیسے معاف فرمائے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ جو چاہیں گے ہم آپ کو راضی کرتے جائیں گے۔ صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے اللہ سے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ کے اندر موجود ہوگا، آگ کے اندر موجود ہوگا، میں اللہ سے راضی نہیں ہوگا۔ جب ساری امت دوزخ سے نکل جائے گی میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 پہ حدیث نقل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یا محمد، اے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یحبون کلہم رضائی، فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں میری رضا چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں۔ انا احب رضاک فی الدارین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں جہانوں میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور اسی چیز کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، رضا پل سے بجٹ کر دے گزری ہے رب سلم صدائے محمد، اجابت کا صحرا نیابت کا دوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھونکے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد